بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیکم السلام۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز، صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے۔ تو فرمایا عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ہو تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ یار یہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لو، تو وہ اس بات پہ بگڑ جائے گا کہ میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر وہ ضد میں آئے گا، اوباش لڑکوں کو اپنے مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور مزدور کی بیٹیوں کو تنگ کرے گا، آوازیں کسے گا، کبھی دروازے کے سامنے کوڑا پھینک دے گا، کبھی روڑا اٹکا دے گا۔ تو اس لیے حضور فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا۔ اس نے باہر لکھ کے لگا دیا، 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لیں لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اور کچھ ہمسائے تو ایسے ہوتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں یہ مریں گے تو ہم 2 دیگے چڑھائیں گے، یعنی کہ زبان کی تلخیاں کیا دعائیں من سے نکلیں گی؟ تو جو اچھا ہمسایہ بچھڑ رہا ہے تو جانے نہیں دیا۔ اسی طرح یعنی تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں،
لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے. فیصلہ کیا دیا؟ جہنمی ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق ہے. امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے. حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے بچ رہندیاں مشری گول دیاں. لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. اللہ اکبر. میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتر گئی. ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے. دوستان عزیز، جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکات دو. جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا. فرمایا جابر بن سلیم کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. وہ بچپن میں گالی نے ہنس دیا اور جب وہ رات کو افراد خانہ جمع ہوتے ہیں نا تو باقاعدہ اس کو چھیڑا جاتا ہے تاکہ یہ گالی والا ماحول پھر پیدا ہو. اگر وہ گالی نہ دی جائے تو باقاعدہ اس سے تقاضا کیا جاتا ہے ذرا دادا ابو کو سناؤ. یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ بھائی یہ تو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا نا کہ ہماری تلخیاں، ہماری ناچاکیاں بچوں نے ہم سے سیکھا ہے. بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے. آپ نے گالی کا ماحول گھر میں رکھا تو اس نے گالی سیکھی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی زندگی سے گالی کو نکال دیتے، لیکن ہم نے کہا ذرا ابو کو بھی سناؤ. یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. اس بیچاری کا کیا قصور ہے یار؟ 1 مہینہ ہوا ہے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا. اس بچے کا نام بختیار کاکی ہے رحمت اللہ علیہ. مدرسے بھیجا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے، کہا بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے. تو عرض کیا کہ استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمذ طے نہیں کیے. تو استاد پوچھنے بیٹا یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کیا کہ میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. تو فرمایا کسی کو گالی نہیں دینا، اور ہم قدم قدم پہ دیتے ہیں. ہم کسی کو کہیں نا کہ یار گالی نہیں دینا چاہیے تو ہم کہتے زبان پک گئی ہے. وہ بھائی زبان کے تو فتنے ہیں، یہ جنت میں لے جائے گی اور یہ جہنم میں بھی لے جائے گی. سادی کہتے ہیں یہ تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور زمانے کی خاک بھی چھنواتی ہے. زبان کے تو فتنے ہیں. ہم اپنے بچپن میں ایک نعت پڑھا کرتے تھے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ زبان تو حضور کی مدح و ستائش کے لیے تھی لیکن ہم نے گالی دی. میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے.
جملہ لیجئے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو نا، اس کی عزت بھی کیا کرو۔ جمعرات کو کاپی پینسل لے کے چھت پہ نہ چڑھ جایا کرو اور بہانے سے پوچھا حافظ جی آج کتنی گرائی ہوئی ہے؟ کتنی ہوگی یار؟ وہ 200 400 500 روپیہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہمیں اعتماد نہیں۔ جس شخص پہ آپ کو اتنا بھی نہیں اعتماد کہ وہ 200 400 روپیہ اگر اکٹھا ہوتا ہے وہ خود کھا جاتا ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ جسے مصلی دو، جسے ممبر پہ بٹھاؤ، اس کی عزت بھی کرنا چاہیے۔ پہلی نصیحت فرمایا کسی کو گالی نہیں دینا۔ آج کی اس بزم میں وعدہ کیجئے آج کے بعد ہم گالی نہیں دیں گے۔ یقین یعنی ایک ہفتہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، آپ کے گھر سے گالی نکل جائے گی۔ میاں بیوی کی ناچاکیاں، تلخیاں اولاد کے سامنے آتی ہیں، سیکھتے ہیں بڑوں سے۔ جابر کہتے حضور نے مجھے ایک اور نصیحت فرمائی، جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ فیکٹری، کارخانہ، آفس، بازار جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی نہ کوئی پتھر آ جاتا ہے اور ہم اسے دیکھ کر کے احتیاط سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی خیال نہیں گزرا کہ یار میں تو احتیاط سے گزر گیا، میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی ان راہوں سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے الجھ نہ جائے۔ تقاضا تھا کہ ہم رک کر کے اس پتھر کو سائیڈ پہ کر دیتے، راستے میں کانٹے نظر آئے اٹھا کے پھول رکھتے، لیکن ہم اس خیال سے گزرے کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ اللہ بڑا مہربان ہے دوستو، وہ چھوٹی چھوٹی اداؤں پہ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا ذرا سنائیں قبر میں کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ، قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو فرمایا کہ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ بخاری کے لفظ ہیں، آقا فرماتے ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی اور وہ کردار کی اچھی نہیں تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، دل میں رحم پیدا ہوا، موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا، رحمت خدا بندی جوش میں آئی تو اللہ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جا رہی ہے۔ او بھائی اگر آپ دکھی انسانیت کے کام آؤ، بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیاسے کو پانی دو، پیادہ کو سواری دو، جنت ملے گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند فرمائے گا، حوض کوثر کے جام ملے گے، جنت کے جوڑے نصیب ہوں گے۔ جابر بن سلیم کو میرے نبی نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، لیکن ہم لوگ سٹیٹس کو بہار رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہم مذہبی لوگ ہیں اور میں ان لوگوں کی بات کروں گا جو دین کے نام پہ دھندا کرتے ہیں، دین کے نام پر کاروبار کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے نا تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ ایک چیچا وطنی سے، ایک بہاول نگر سے، ایک منڈی بہاول دین سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے، نذرانہ دینے کے لیے پاس کچھ نہیں۔ اس کو نکر میں بٹھا کے کہا یہاں وظیفے میں مشغول ہو جاؤ۔ دیکھیے وظائف کی تو کمی نہیں ہوتی یار، جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے۔ سالک راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے، وظائف کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ تو بیچارہ کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ کندھا ایسا ہے جہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن اسے نظر انداز اس لیے کیا گیا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن وہ واصف علی واصف کہتے ہیں نا تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، اس نے دل سے اپنا کہا تھا، اسی میں عافیہ جانی، وظیفے میں مشغول ہو گیا۔
لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے اس کے خدام تھے، اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا۔ اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے یہ رویے اور جو بات باہر بیٹھے نے سنی ہوگی اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ہمارے رویے ایسے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ تو جس سے بھی ملو تو خندہ، یہ میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو، نشے نہیں پیدا ہوتا نا۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ لیکن ہم کہتے ہیں اوقات میں رکھو۔ اوقات کس کا نام رکھا ہے؟ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ یہ اونچ نیچ، یہ کمی چودھری کا امتیاز ہمارے دیہاتوں میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ وہ میاں صاحب نے کہا نا کہ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ ہم نے معیار کس چیز کو بنایا؟ بس دولت تو آنے جانے والی چیز، آج کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ لیکن فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ، پیشانی سے ملو۔ ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والا بوڑھا 70 سال ہے، یہ اللہ کی طرف کی تقسیم ہے یار، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اور وہ جانوروں کو چارہ ڈالنے والا ہے، اس کو 10 سال کا بچہ گالی بھی دیتا ہے، برا بلا بھی کہتا ہے، لیکن اسے منع نہیں کیا جاتا، اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں آتا۔ کیوں؟ ہم سمجھتے اس نے کام کو سمجھنا شروع کر دیا، اب یہ سیانا ہو گیا، ذمہ دار ہو گیا۔ یہ کیسی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کو بڑوں کے ساتھ بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ مجھے اچھا لگا، میں پچھلے دنوں جھنڈ تھا یہ کوہاٹ کی طرف، تو ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا، تقریباً ایک دن وہ میرے ساتھ ہی رہے، سفر میں تھے، تو انہوں نے مجھے ایک بات سنائی کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں تو باہر میرا بیٹا چوکیدار کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، وہ سامنے دیکھ رہے تھے، کیمرے لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اسی وقت باہر آیا اور میں نے کہا بابا جی انہوں نے میرے بیٹے نے بدتمیزی کی آپ سے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔ تو کہتے ہیں اسی وقت میں نے اس کے منہ پہ 2-4 تھپڑ مارے اور کہا معذرت کرو بابا جی سے، باپ نے بچپن میں حیا سکھائی تو وہ بڑا ہو کر بڑوں کا بے ادب نہیں ہوگا۔ جب حوصلہ افزائی کریں گے کہ تو نے کام کو سمجھنا شروع کر دیا، اب تو سمجھدار ہو گیا ہے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں وہ بوڑھا کھڑا تھا۔ وہ گالی آپ کو بھی آ سکتی ہے، وہ تھپڑ آپ کے منہ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اولاد کو تو حیا سکھانی چاہیے نا۔ تو جس سے بھی ملو تو خندہ، یار میں تو کہتا ہوں بھائی کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، کبھی کبھی اس سے مشورہ بھی لیا کرو۔ تیرا کیا خیال ہے یہ میں کام شروع کرنے لگا ہوں، آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوگا، عزت دینے سے کبھی عزت کم نہیں ہوئی، یہ ہمیں کسی نے غلط بتایا ہوا ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے کہ آپ کہو کہ انہیں اس کی حد میں رکھو، یہ حدیں ہم نے قائم کی ہیں۔ اسود ایمان لایا نا تو عرض کی حضور مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا وہی جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے، جس صف میں وہ کھڑے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا۔ اسلام تو یہ ہے نا، یہ دیواریں ہم لوگوں نے کھڑی کی ہیں یار، انہیں توڑو، لوگوں کو محبت دو، لوگوں کو عزت دو۔ ایک بہت بڑے اسکالر وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، بہت بڑا نام تھا، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا تھا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھا دو۔ اچھا اس نے نظر اٹھائی تو کانوں کا دھوکہ لگا، غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ خیر وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا، پھر آواز آئی بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی، کوئی نظر نہ آیا، ششدر ہوا، اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اچھا اس نے جھاڑو وہیں رکھا، تو کیا اس نے ہاتھ دھو کے وہ دسترخوان پہ آگے بیٹھ گیا؟ نہیں دوستو، اس نے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کے بچے تھے۔ وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں دیے، 2 میٹھے بول بولے ہیں، دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ دین تو رویوں کا نام ہے نا یار، مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی،
پیار کسے دا درد سواد بن گئی. وہ نہیں مرتا بندہ جو عزت دیتا ہے. یہ ہمیں کسی نے غلط بتایا ہے کہ تمہارا سٹیٹس کیا ہے, تم کہاں کھڑے ہو اور کس سے بات کر رہے ہو. اس طرح تو تمہاری, حضور فرماتے جو گھل مل کے رہتا ہے, گھل مل کے, جنہوں سے گھل مل کے کہنے ہیں نا, گھل مل کے رہتا ہے, فرمایا وہ جہنم کی آگ سے دور رہتا ہے. یہ بت توڑنے چاہیے یار, لوگوں کو عزت دینا چاہیے. تو فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ. آج سے وڑیچا والا کے لوگ بلا امتیاز, یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, یہ جو ہے بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, بلا امتیاز آپ لوگوں سے مسکرا کے ملنا شروع کر دو. یقین جانو آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا جہان ہی مسکرا رہا ہے. تیسری نصیحت, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. کچھ لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں. دیکھو تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے, روشنی دیتی ہے, سکھاتی ہے. کچھ لوگ پڑھ جائیں نا تو ان کی گردنوں میں سریا نہیں آتا, گارڈر آ جاتا ہے. وہ اسی جو نا وہ نشے میں رہتے ہیں کہ میرے جیسا پورے گاؤں میں کوئی نہیں. بھائی اچھی بات ہے, آپ اتنا پڑھے لکھے ہو اور تمہیں بڑوں سے بولنے کی تمیز بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیے علم تو روشنی ہے, علم سکھاتی ہے, علم سکھاتا ہے ہمیں. اور اگر بندہ علم پڑھ کے پڑھنے ہوتے مان کری نا تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کا ہار سداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. یعنی اگر یہ طبقہ علماء میں یہ بات آ جائے, یہ کسی یعنی کہ کوئی اور علوم پڑھے ہیں اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ رویے پسند نہیں ہے. خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا کہ جابر بن سلیم کو میرے نبی نے ایک اور نصیحت فرمائی. اور ایک اور چیز یہ بھی ساتھ شامل کر لیں, جس سے بھی ملو خندہ پیشانی سے ملو. اس میں یہ بھی ہے, یہ جو ہماری جو ہے نا وہ مذہبی جماعتیں جو ہیں, یعنی مثال کے طور پہ میں سفید امامہ باندھتا ہوں, میں تو ویسے جو بھی مل جائے باندھ لیتا ہوں. تو اگر پگڑیوں میں بھی اگر لڑائی آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہماری اچھی تربیت نہیں ہوئی. میں معذرت سے یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں. وہ اقبال نے تو کہا تھا نا, وہ یہ گھٹے کا جو پھول ہوتا ہے نا, پھول ہوتا ہے, اس کی 100 پتیاں ہوتی ہیں اور سب الگ الگ ہوتی ہیں, جدا جدا ہوتی ہیں, لیکن ان سے جو نکلتی ہے خوشبو وہ جدا جدا نہیں ہوتی, خوشبو ایک ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی کوئی قادری ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی سوروردی ہے, کوئی نقش بندی ہے, وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے, پگڑیاں جدا جدا ہے, لیکن ان سے نکلنے والی خوشبو محمدی ہونی چاہیے. اور اگر وہ صرف اپنے پیر بھائی کو عزت دے اور دوسرے کو بندے کا پتر بھی نہ مانے تو ہم سمجھیں گے کہ اس نے کسی اچھے بندے کے قدموں میں زندگی نہیں گزاری. دیکھیے ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے؟ اخوت کا, بھائی چارے کا درس دیا ہے. اور اگر ہم صرف اپنے نسبت کے ساتھی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور دوسرا کسی اور سلسلے کا ہے, اس کے ساتھ بات کرنا بھی ہم توہین سمجھیں. اور بزا اوقات ایسا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ یہاں درس قرآن شروع ہے تو ہم مقابلے میں شروع کر لیتے ہیں. یار اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی, یہاں لوگوں کو سبق نہیں سکھایا جاتا. تو اگر یہ پگڑیوں کی لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لے گا. دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یہ بھی بات پیش نظر ضرور رہنی چاہیے. جابر بن سلیم کو میرے نبی نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم, کسی کو شرمندہ نہ کرنا, کسی کو. اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں, ہمارے رویے ہیں نا. دیکھیے ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو مرنے سے پہلے آ جائے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. لیکن گناہ گار کے لیے 2 امتحان ہوتے ہیں. ایک, اس کے پرانے دوست نہیں جینے دیتے, ان کے پاس ماضی کی کچھ یادیں اور کچھ تلخیاں ہوتی ہیں. وہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کیا جاتا ہے. گزرتی آواز آتی ہے, وہ شب بھول کے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پیتے تھے,
وہ شب بھول گئے جب ہم نے کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹا تھا. وہ دکھی ہوتا ہے، لیکن وہ دکھی ہو کر کے مسجد میں آتا ہے، چلو وہاں نیکی کا ماحول ہوگا، وہاں جاؤں گا تو مسجد کی رونق آبادی کا میں سبب بنوں گا، تو وہاں اچھے بھلے لوگ ہیں، جانے سے عزت دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ وہ مسجد میں آیا تو مسجد میں تلخی اور زیادہ ملی. ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. ہاں ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو. کیا ہم ایسا کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی بیچارہ کہتا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، نہ باہر پرانے دوست جینے دیتے نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے. یار سوال ہے، کیا توبہ کا در بند ہو گیا؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ کیا سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے؟ ابھی نہیں ہوا یار. سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا در بند ہوگا، ابھی تو کھلا ہوا ہے. اور یہ اس کا وعدہ ہے، جو سچے دل سے معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. کو معذرت تو چاہے، یہ اس کی عادت ہے. ایک جوان تھا، اس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے تو رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے تو جان لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا. یہ اٹھتے جنازے، یہ بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمیں دعوت موت دیتی ہیں. اور ہمارے اسلاف تو اپنی موت اور آخرت کے معاملے میں بڑے محتاط پائے گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا تھا، اس کو تنخواہ دیتے تھے، اس بات کی نہیں دیتے تھے کہ میں رات کو جب واپس آؤں گا تو میرے پاؤں دبانا یا میرے سر میں تیل رکھ کے جو ہے نا وہ تھوڑی سی مالش کرنا. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بس اس کو ماہانہ مشاہرہ اس بات کا دیتے تھے کہ تو نے کنڈی کھڑکا کے کہنا موت کو نہیں بھولنا. ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں. ایک دفعہ آیا تو اس کو چھٹی دے دی. کہا حضرت مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں. حضرت عمر داڑھی پکڑتے اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کیا، فرمایا یہ چین نہیں لینے دیتا. لیکن ہماری تو ساری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. عملے باز سے ہم پھر بھی باز نہیں آتے. وہ میاں صاحب فرمایا ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا، جیو مرد لیرا. ایسے لوگ بھی ہیں قبر میں ٹانگیں عملے باز سے پھر بھی باز نہیں آتے. میں 1997 میں قبلہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے گیا. جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی تو چاہ ہوتا تھا جلدی گھر پہنچے. وہ ہم دوڑتے بھائی پاس پہ تو وہاں رش لگا ہوا تھا. تو میں نے وہاں ایک 80 سالہ بوڑھے کو جوان عورت سے جوتے کھاتے ہوئے دیکھا. یعنی بعض لوگوں کی قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں عملے باز سے پھر بھی نہیں باز آتے. خیر اس جوان نے جب اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. تو اپنے مالک سے کہتا ہے مالک 20 سال ہو گئے تیری نافرمانیوں میں گزر کے. اور کہتا ہے مالک اگر میں لوٹ آؤں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ اکبر. ہاتف سے آواز آئی تو نے 20 سال میری فرما برداری کی، میں نے تیری عبادت کو قبول کیا، پھر 20 سال میرے حکموں کو توڑا، مجھے ناراض کیا، میری دہلیز سے دور چلا گیا، میں نے تیرا انتظار کیا، تجھے مہلت دی، آج 40 سال کا تو ہو گیا ہے، ندامت کے اتھرو لایا ہے. آواز آتی ہے تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے. آواز آتی میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. یار جب وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم ذلیل کرتے اور قدم قدم پہ کرتے ہیں. اور یار کسی سے ہم نے کچھ 150 روپیہ قرض لینا ہو نا، وقت پہ وعدے پہ نہ وہ دے سکے تو ہم چونک میں کھڑا کر کے ذلیل کرتے ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، چھوٹا بھائی مجھے بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں گلی سے گزرا تو دکاندار ایک بندے کو آواز دے کے بلایا اور اسے دیکھتے گزرتے لوگ رک گئے. تو اس کے ساتھ اس طرح کلام کر رہا تھا جس طرح کو کروڑوں روپیہ لینا ہے اور 150 روپیہ لینا ہے اور بڑے مجمع میں اور وہ جو ساتھ ہلکا ہلکا مسکرا رہا ہے، وہ تو ذلیل ہو رہا تھا نا. یار ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس نہ ہو، وعدے پہ نہ پہنچ سکتا ہو، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ واپس نہیں کرتے. وہ دل تو بڑا ہونا چاہیے نا یار. لیکن ہم رسوا کر چھڑتے ہیں. ہم نے تو 50 روپے لینے ہو تو 50 لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں.
किसी को शर्मिंदा ना करो। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम अपने घरों में आ जाते हैं। हमारे घरों का माहौल कैसा है? इसमें भी कदम कदम पर शर्मिंदगियां हैं। और बिलखुसूस ये जो हमारे ससुराल का माशरा है, ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैं माजरत से कहूंगा, हम भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं। बहू से छोटी सी गलती हो जाए ना, चीनी का कप टूट जाए उससे, तो आगे से आवाज आती, घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जड़े मां ने दिते नहीं वो इस्तेमाल कर। कैसा होता है कि नहीं होता? उससे गलती हो जाए तो हम कहते बुलाओ इसके पिछलों को, और बूढ़े मां बाप सामने बैठे और तड़ तड़ जुबान चल रही है। यह सिखा के भेजा है। अच्छा, उन्होंने तो अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, तो आपको किसी ने यह नहीं सिखाया कि घर में आए हुए मेहमान से बात किस तरह करते हैं? लेकिन वो खामोशी से नजरें झुका के वो सारी बातें सुनते हैं, और आखिर पे कुछ लोग तो अपने सर से पगड़ी उतार के पांव में रख देते, और बाज लोग तो हाथ जोड़ के कहते हैं चलो जी माफ कर दे, साढ़े चिट्टे वाला ना देखो। और आगे से फिर वो रौनक भरा लहजा, ये आखिरी बार है, आइंदा इसने किया तो इसको अपने घर में रखना। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ती कि बेटे सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। क्यों कहते हैं? बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। क्या बेटियां बोझ होती हैं? नहीं बोझ होती यार। वो क्यों कहते हैं कि बेटा सफेद जोड़ा पहन के कब्रों में चले जाना? क्योंकि तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल नहीं करता। हां, हम कहते हैं इसमें कोई ना कोई गलती जरूर होगी, और गलती जो हमारे पेशे नजर होती है ना, वो आम कोई नहीं होती। हमारे दिमाग छोटे हैं ना, हम सोचते गलत है, हम सीधा सीधा उसके किरदार पे उंगली उठाते हैं। जरूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी, और कोई ना कोई गलती आप लोग भी समझते हो मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूं, उसको बद किरदार साबित करने की कोशिश करते हैं। और वो भी बेचारी फिर सारी जिंदगी ताने सहती है, मारे खा लेती है, गालियां सह लेती है। वो अपने मां बाप को वादा देती कि अब्बा यहां से मेरा जनाजा ही उठेगा। बेटी वालियों के साथ इस तरह ज्यादती नहीं यार करनी चाहिए। आप मर्द हो, आपके पास इख्तियारात ज्यादा हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप किसी की बेटी को बेटी ना समझो, उसको इज्जत ही ना दो। मुझे एक बुढ़िया आज तक नहीं भूली, मैं एक जगह बैठा हुआ था, कोई फैसला था उनका, मैं भी वहां हाजिर था। बात सुनी तो बात कुछ भी नहीं थी सामने आई, नूह सास का झगड़ा ही कोई नहीं होता। तो मैंने कहा कि बात ही कोई नहीं है। उस खातून ने, उस बुढ़िया ने अपने पांव से जूता उतारा और उतार के उसके भाई के मुंह की तरफ फेंका, और आगे से कहती जुत्ती पूरी आई आई, ना आई तो ला के सट छड़ी। कोई मर्द बात करता ना तो फिर भी बात समझ में, लेकिन यह भी जहालत ही है। एक औरत के लिए कह रही है, औरत की दुश्मन बनी हुई है। क्या तेरे घर में बेटियां नहीं? अगर है तो वो भी किसी के पांव का जूता है। वहां कहती है कि हमारा दामाद बड़ा अच्छा है, जो कमाते हैं हमारी बेटी के हाथ पे रखता है। और अगर आपका बेटा उसकी अपनी बीवी की खिदमत करे तो उसको राना मुरीद कहते हो, उसे कहते उसका जूठा पिया हुआ है। ये रवैये हैं हमारे। यार कितनी खिदमत करती हैं, सुबह उठ के नमाज, कुरान, नाश्ता, घर के बर्तन, सफाई सुथराई सब कुछ करती है। अगर वो 2 लम्हों के लिए बिस्तर पे लेट जाए तो हमें यह भी गवारा नहीं होता। मुझे एक बेटी कहती कि मैं जब अपने मां बाप के यहां आती हूं तो वो पीछे मुलाजिमा रख लेते हैं, जब मैं चली जाती हूं उसको छुट्टी करवा देते हैं। ये नुकरानियां होती हैं हमारी, लेकिन नुकरानियों की तरह काम भी करते हैं। हकीम लुकमान से किसी ने कहा था कि आपने लोगों का इलाज किया तो शफा कैसे मिली? कहा 2 पुड़ियां थी मेरे पास। कहा वो कौन कौन सी? कहा एक इज्जत और दूसरी मोहब्बत। मैंने इन 2 पुड़ियों से लोगों का इलाज किया है और अल्लाह ने शिफा दी है। कहा अगर फर्क ना पड़े तो फरमाया मिकदार बढ़ा दिया करो, और बहू में अगर कोई गलती नजर आई जाए तो अल्लाह के लिए माफ कर दिया करो।
جس طرح اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی کوتاہیاں ہم درگزر کرتے ہیں، وہ 50 سال کی بھی ہو جائے تو کاکی رہتی ہے، وہ سارے کام کرتی ہے، 2 لمحوں کے لیے آ جائے تو ہمیں لیٹ جائے تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں ہوتا، اسی وقت فون اٹھایا جاتا ہے تو بیٹے کو کال کی جائے، 7 سمندر پار بیٹھا ہلے تک سوتی ہے، اور وہ بھی موبائل اٹھاتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ ہمارے رویے نہیں؟ میرا موقف ہے جب تک میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہوتا ہے گھر برباد نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب چوتھا کوئی بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہا تھا کہ میرا فیصلہ میرا بہنوئی اور میری بڑی بہن کرے گی۔ میں نے کہا وہ سد احترام ہے، ہم ان کو عزت دیتے ہیں۔ کیا آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہیں؟ شعور ابھی تک پختہ نہیں ہوا؟ اور کچھ فیصلے یار ایسے ہوتے ہیں جو وہ خود کرنے چاہیے۔ گھر ٹوٹتے کب ہیں؟ جب ہم اپنی زندگی میں چوتھے بندے کو دخل دیتے ہیں۔ عورت مرد کی نسبت سیانہ ہوتا ہے اور اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے کمرے کی آواز کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ ماں باپ جب شادیاں کرتے ہیں نا تو وہ بڑی اچھی طرح جو نا وہ محلے داروں سے بھی پوچھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں کہ یار ہم فلاں جگہ شادی کر رہے ہیں، جانتے ہیں ان لوگوں کو، اچھی طرح چھان بین کر کے دونوں طرف سے رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری کوتاہیاں، ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے 2 خاندان آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ فیصلے خود کرنا سیکھے، بوڑھوں کو درمیان میں لا کے کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ تو اس طرح جس طرح رواج ہی بن گئے، اور طلاق کی ریشو آپ دیکھ لیں کس قدر بڑھ گئی ہے۔ رشتوں کو عزت دینا جانو یار، عزت سے رکھنا رکھو انہیں۔ آپ کی بھی بہن کسی کے گھر میں گئی ہے، آپ کا بھی کوئی بہن ہوئی ہے، آپ کسی کی بیٹی کو عزت دو گے تو تمہاری بہن کو بھی کوئی عزت دے گا۔ تو فرمایا کسی کو جابر شرمندہ نہ کرنا، یہ شرمندہ کرنا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جماعت کا ٹائم تھا کہ ایک صحابی کی ہوا خارج ہوگی، اور وہ جی میں شرمسار ہوئے کہ ظاہر ہے وہ اٹھ کے وضو بنانے جانے لگے، تو شرمندہ سی محسوس کی کرتے کہ اگر میں اٹھ کے باہر جاؤں گا تو پتہ چل جائے گا اس صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور عرض کرتے کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ دوستان عزیز، باتیں اور بھی بڑی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہی دامن میں سمیٹ لیں ہم اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، عزت دینا شروع کر دیں، پیار بانٹنا شروع کر دیں، تو آپ کو اپنا گاؤں جنت سا محسوس ہونے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے رویے عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ چودھری ضیاء اشرف صاحب درس قرآن کے معاون تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی الرحمن الرحیم صراط الذین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی جتنے بھی دوست احباب مصطفی برادران جن کی محنت سے ہم سب یہاں حاضر ہیں، اے اللہ ان کی جستجو محنت کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدمات دینی اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
قدم قدم پر حسرات عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرما۔ چودھری محمد ضیاء اشرف مرحوم صاحب کی روح کو جو پڑا اے میرے مالک احسال ثواب کرتے ہیں قبول فرما، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، تا حد نگاہ کشادہ فرما، قبر کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنا، اچھے اعمال قبول فرما، اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے والے قرآن کے نوکر تھے اور اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے تھے، اس کا صلہ انہیں قبر میں عطا فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ جتنے احباب تشریف لائے ہیں گھروں میں پہنچنے سے پہلے اے اللہ سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں گھر عطا فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔